بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرین و سامعین کرام آپ کی پیش خدمت طارق جاوید اور مصطفیٰ آج ہم امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خصائص امیر المومنین علی بن ابی طالب کا باب نمبر 3 یعنی چیپٹر 3 اور باب کا نام ہے ذکر عبادت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا بیان اور ذکر۔ یہ باب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، حدیث نمبر 8 ہے۔ تو آئیے حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ اخبرنا علی بن المنذر الكوفی قال حدثنا ابن فضیل قال حدثنا الاجلح عن عبد الله بن ابی الحذیل عن علی۔ حاشیہ ایک، محقق الدانی ابن منیر آل زہوی ابو عبداللہ العاملی السلفی اس کے محقق حاشیے میں اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جامع طہران کے قلمی یا خطی نسخے کے اندر یہ جو لفظ ہے نا الکوفی، وہ زیادت ہے۔ آگے عن علی قال ما عارف احدا من هذه الامت عبد الله بعد نبيها غيري عبدت الله قبل ان يعبده احد من هذه الامت ب7 سنين۔ حضرت مولا علی ابن ابی طالب کرم الوجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اس امت میں سے کسی شخص کو نہیں جانتا یا پہچانتا جس نے اس کے نبی کے بعد میرے علاوہ اللہ کی عبادت کی ہو۔ یعنی کہ آسان الفاظ میں کہ میں کسی شخص کو نہیں جانتا اس امت میں سے جس نے اس کے اللہ کی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کی عبادت کی ہو سوائے میرے۔ یہ ترتیب کے اعتبار سے فرماتے ہیں عبدت اللہ قبل ان یعبدہ احد من هذه الامت ب7 سنین، کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت اللہ کی عبادت کی ہے قبل اس کے اس امت میں سے کوئی شخص اس کی عبادت کرتا 7 سال قبل پہلے، یعنی میں نے اللہ کی عبادت 7 سال قبل پہلے کی ہے، قبل اس کے کہ کوئی بھی شخص اس امت میں سے بلا امتیاز کوئی بھی شخص اس امت میں سے اللہ کی عبادت کرتا۔ جو محقق نے تحقیق اس کی متن پہ دی ہے اس کی طرف آئے۔ ایک تو یہ لفظ نبی، نبی یہاں کے بارے میں وہ لکھتا ہے جامع طہران کے مخطوطے میں، وہاں پہ نبی یہ نہ لکھا ہوا ہے۔ جو جامع طہران کا جو نسخہ ہے اس میں نبی یہ نہ لکھا ہے۔ اور جو تیسرا حاشیہ اس نے اس کی تحقیق میں دیا ہے وہ ہے ب7 سنین، 7 کے اوپر 7۔ اچھا، وہ فرماتے ہیں کہ محقق فرماتا ہے کہ فی طا ب7، یعنی جامع طہران کے خطی نسخے میں یا قلمی نسخے میں مخطوطے میں 7 ہے، لیکن دار الکتاب العربی کے مطبوعے میں وہاں سے طبع ہوئی ہے۔ یہ لبنان، بیروت شہر لبنان کے اندر یہ مکتبہ ہے، وہاں سے جو کتاب طبع ہوئی ہے وہاں پہ 9 سال لکھا ہوا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے حکم کے اوپر۔ محقق نے اس کے اوپر جو حکم دیا ہے کہ اسناد ضعیف، وہ کہتا ہے اس کی اسناد ضعیف ہے۔ اس کی علت اسناد جو ہے وہ کیا ہے؟ علت الاسناد هو الاجلح واسمه يحيى بن عبد الله الكندي قال النسائي ضعيف ليس بذلك وضعفه ابو حاتم الرازي وابو داود، ابو داود جو امام نسائی سیاستہ کے امام ہے، و امام ابن سعد و ابو زرعہ الرازی وغیرہ۔ اچھا، میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ یہاں پہ اس نے کسی کتاب کا اسماء الرجال کا حوالہ نہیں دیا، اقوال نقل کیے ہیں۔ میں نے پھر مجھے تجسس پیدا ہوا کہ راوی کے اوپر جرح جو ہے، اصول حدیث کے قاعدے ہیں کچھ، ہم نے اصول حدیث کے دورے میں پڑھا تھا، جو راوی کے اوپر تان ہوتی ہیں دو بنیادی دو قسم کی تان ہوتی ہیں، دو مین کیٹیگری ہے، دو بنیادی اقسام، ایک تو اس کی عدالت پہ، دوسرا اس کے حافظے اور ضبط پہ، اصطلاح میں ضبط بولا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جب اس کی میں تحقیق کی تو مجھے اس کے اوپر جو جرح ملی ہے اسماء الرجال کی کتب میں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ کہ سب سے پہلے ظاہری طور پہ یہ ایک جرح مبہم ہے، اور اصول حدیث کا بالاجماع قاعدہ یہ ہے کہ جرح مبہم
ایسی جرح جو کہ مبہم ہو، جس میں شبہ ہو، ابہام ہو، واضح نہ ہو کہ کس وجہ سے جرح، جیسے کہ کوئی ائمہ اسماء و رجال کا امام کہہ دے کہ فلاں راوی ضعیف ہے، کیوں ضعیف ہے، وجہ نہ بتائے، تو ایسی جرح کو قبول نہیں کیا جاتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ۔ دوسری یہ کہ جب میں نے اس کے اوپر تحقیق کی، اس راوی جس کو یہاں پہ اس کی مشہور نام، معروف نام اس کا الاجلہ ہے، اور اس کا اصل نام جو ہے یحییٰ بن عبداللہ الکندی۔ آ، اس کے اوپر میں نے تھوڑی تحقیق کی اسماء رجال کی، وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ ہے ایک انسائکلوپیڈیا، دا حدیث ٹرانسمیٹرز انسائکلوپیڈیا، اسے موسوعہ بھی کہا جاتا ہے، موسوعۃ رواۃ الحدیث، یعنی حدیث کے راویوں کا مجموعہ، یہ انسائکلوپیڈیا آپ کہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے امام ابو حاتم الرازی، ان کے بیٹے ہیں ابن ابی حاتم رازی، ان کا نام ہے عبد الرحمن ابن ابی حاتم رازی، الجرح و تعدیل ان کی کتاب ہے، اور یہ اسماء و رجال کی بہت معتبر کتاب ہے۔ انہوں نے اس کے بارے میں جو اقوال نقل کیے ہیں، یہ راوی کا نام ہے یحییٰ بن عبداللہ الکندی الاجلہ، اس کا مکمل نام یہ، اور اس کے بارے میں یحییٰ بن عبداللہ الکندی کے بارے میں وہ فرماتے ہیں ان کی کنیت ہے ابو حجیہ، یہ حجیہ و حجیہ۔ روا عن شعبی، امام شعبی سے روایت کی ہے، عبداللہ ابن ابی حذیل سے، یزید ابن الاسم سے، وغیرہ وغیرہ، ابی زبیر، اور جو اس کی عدالت اور جو اس کے ضبط کے متعلق، اس کے سکہ غیر سکہ ہونے کے متعلق جو الفاظ ہیں، وہاں پہ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن نے صالح بن احمد بن محمد ابن احمد محمد ابن حنبل سے، انہوں نے علی یعنی ابن المدینی سے سنا، یعنی ان سے روایت کریں، خبر دی۔ امام علی ابن المدینی اسماء و رجال کے ایک متخصص ہیں، حجت ہیں ائمہ جرح و تعدیل میں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یحییٰ ابن سعید القطان، میں نے ان سے کہا کہ الاجلہ، تو انہوں نے کہا کہ میرے نفس میں اس کے متعلق کوئی بات ہے، یعنی ان کو اس کے اوپر ایک احتمال اور شک ہے۔ ایک جگہ پہ امام احمد بن حنبل کا قول نقل کیا ہے امام ابن ابی حاتم الرازی نے اپنی اس الجرح و تعدیل میں، وہ ابو طالب کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل سے اجلہ کے متعلق اور فرمایا کہ الاجلہ، اجلہ و مجالد متقارباً فی الحدیث۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا ہے کہ اجلا اور مجالد جو ہیں، یہ حدیث میں دونوں متقارب ہیں، یعنی ان کا جو ثقافت کا مقام ہے، یا جو ان کا حیثیت روایت حدیث میں مقام ہے، وہ دونوں قریب تر ہیں۔ اور اجلا نے ایک سے زائد منکر حدیث، یعنی منکر حدیث کے علاوہ بھی حدیث روایت کی ہے۔ جو بنیادی چیز جس کے متعلق میں آنا چاہ رہا ہوں، ایک اور قول انہوں نے نقل کیا ہے عبد الرحمن نے، یعنی ابن ابی حاتم الرازی نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ابو حاتم الرازی، جن کا ذکر ابھی ہم نے محقق کی تحقیق میں پڑھا ہے، جو کہ بڑے متشدد جرح و تعدیل کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے، یعنی انہوں نے ذکر کیا میرے والد صاحب نے، یعنی ابو حاتم الرازی نے، اسحاق بن منصور سے روایت کرتے ہیں، وہ یحییٰ ابن معین، یحییٰ ابن معین بھی ائمہ جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں، کہتے ہیں اجلہ جو ہے صالح ہے، قال وسئل یحییٰ عن الاجلہ وحجاج وابن ورطاط وابن ابی لیلہ ومجالد ایہم یقدم، قال الاجلہ، یعنی یحییٰ ابن معین نے تو کہا کہ یہ صالح فی الحدیث ہے۔ اچھا، یہ کچھ مدارج ہیں جرح اور تعدیل کے، اس میں بھی صالح ہونا سکہ نہیں ہوتا، لیکن سکہ سے کم درجہ ہوتا ہے۔ یہ کچھ اصطلاحات ہیں، انشاءاللہ وقت ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو تعدیل کی جو اصطلاحات ہیں، کیٹیگریز آپ کہہ لیں یا درجات ہیں، حالانکہ اس درجہ کم ہونے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی مردود ہو گیا، نہیں۔ ایک سکہ ہے، پھر سکہ سے پھر نیچے ہے، پھر اس سے ایک اور نہیں، صالح کی بھی اصطلاح ہوتی ہے، صالح الحدیث بھی استعمال ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح جرح میں بھی 3 4 درجات ہیں، یعنی اس کے اوپر انشاءاللہ مزید کلام کریں گے، لیکن یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سکہ سے تو کم تر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ مردود ہے، اس کو صالح انہوں نے کہا ہے، لیکن اس میں محدثین کا تھوڑا سا کلام ہے، اس راوی کے متعلق تھوڑی نظر ہے۔ تو خیر، وہ فرماتے ہیں یحییٰ بن معین کہ قال اجلہ صالح، قال وسئل یحییٰ عن الاجلہ، یعنی منصور فرماتے ہیں کہ یحییٰ ابن معین سے
پوچھا گیا کہ اجلا چار راویوں کے متعلق، ان میں سے ایک یہ یعنی یحییٰ ابن عبداللہ الکندی، اور حجاج ابن ارطاد و ابن ابی لیلہ و مجاہد، ایہم یقدم، کن کو وہ تقدیم دیتے ہیں؟ ایہم یقدم، تو قال الاجلا، اجلا کو، یعنی یہ چار راوی ایسے ہیں جن کے اوپر تھوڑا سا محدثین کا ان کی ثقافت پہ کلام ہے، لیکن ان میں ان چار میں سے ان کو وہ تقدیم دیتے ہیں، یحییٰ، یعنی یحییٰ ابن معین۔ بہرکیف اچھا، جو اب واضح جرح آئی ہے وہ راوی فرماتے ہیں، آ، عبد الرحمن کہتے ہیں کہ جو تلمیذ اس کتاب کا راوی ہے الجرح و تعدیل کا، جس پر املا کی گئی، جو اس کا کاتب ہے یا ان کا شاگرد ہے عبد الرحمن کا، چونکہ یہ بیٹے ہیں ابو حاتم الرازی کے، خیر، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا اجلا کے متعلق، تو انہوں نے کہا کہ لیسا بھی کی، وہ قوی نہیں ہے، کانا کثیر الخطا، وہ کثیر الخطا تھا، مضطرب الحدیث تھا، یکتب حدیث ولا یحتج بھی۔ اچھا، اب یہ جرا واضح ہوئی ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ لیسا بھی قوی نہیں ہے، یہ جرا، یہ جو جرا ہے یہ خفیف جرا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ وضاع الحدیث ہے، وہ متروک الحدیث ہے، وہ بہت ہی یعنی کہ شدید قسم کا ضعیف ہے، نہیں، قوی نہیں ہے، اس کے مطلب اس میں تھوڑا سا علت پائی جاتی ہے۔ وہ آگے وہ بیان کرتے ہیں کہ غلطی بہت کرتا تھا، کثیر الخطا تھا، کس میں خطا کرتا تھا، کیسے؟ مضطرب الحدیث، یکتب حدیث ولا، مضطرب الحدیث ایسا راوی ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ وہ کچھ بیان کرے، کسی جگہ پہ وہ کچھ بیان کرے۔ آسان اصطلاح میں آپ کو بتا دوں، تدریب الراوی اٹھا لیں، امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، امام ابن حجر اسقلانی کی النکت اٹھا لیں، نخبۃ الفکر اٹھائیں، شرح نخبۃ الفکر، اسی طرح شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مقدمہ اٹھائیں، مصطلح المقدمہ فی مصطلح الحدیث۔ مضطرب الحدیث، مضطرب حدیث ہم نے اصطلاح پڑھی بھی ہے، حدیث کی، حدیث ضعیف کی قسم ہے جس میں ایک جگہ پہ راوی کچھ کہتا ہے اور دوسری جگہ پہ راوی، وہی راوی کچھ کہتا ہے، یا بہت سے راوی ایک جگہ پہ کچھ کہہ رہے ہیں اور دوسری جگہ پہ کچھ کہہ رہے ہیں، تو ایسی حدیث کو مضطرب کہا جاتا ہے۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ یکتب حدیث ولا یحتج به، مطلب اس کی حدیث کو تو لکھا جائے گا لیکن اس کو حجت اور دلیل نہیں بنایا جائے گا۔ ایک مضطرب حدیث کی میں آپ کو مثال یہ بھی دے دوں کہ ایک جگہ پہ راوی کہتا ہے کہ 9 سال پڑھی، ایک جگہ پہ راوی کہتا ہے 10 سال پڑھی، ایک جگہ پہ وہی راوی کہتا ہے 8 سال پڑھی۔ یہ ایک مثال ہے حدیث کا مضطرب ہونا، یا یہ احادیث کا مضطرب ہونا، اور پھر ان میں ترجیح نہ دیے جانا۔ اگر ترجیح کسی ایک کو دے دی جائے تو پھر وہ ضعیف نہیں رہے گی، باقی وہ شاذ ہو جائیں گی، اور وہ جو ہے معروف ہو جائے گی، وہ راجع ہو جائے گی، وہ مرجو ہوگی۔ لیکن اگر آپس میں ترجیح نہ ہو سکے اور سب کا مقام ایک جیسا ہو صحت میں، تو پھر وہ ساری مضطرب کے حکم میں آ جائیں گی۔ شاذ اور منکر کی بھی ہم نے بحث پڑھی تھی کہ شاذ میں بھی اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن شاذ میں یہ ہے کہ ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، منکر حدیث جس میں ضعیف راوی اپنے سے کم ضعیف راوی کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہاں واضح ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ چیز تعین نہ ہو سکے تو پھر وہ مضطرب کے حکم میں آ جاتا ہے، پھر اس کے اوپر توقف ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ اس راوی کے اوپر جرا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایک اور مقام پہ امام ابن حاتم الرازی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابو زرع الرازی سے پوچھا اجلا کے متعلق، انہوں نے کہا لیسا بھی کبھی، سیم وہی بات انہوں نے کی۔ اسی طرح ابن الجوزی کی کتاب الضعفاء ہے والمتروکین، انہوں نے بھی یحییٰ ابن عبداللہ الکندی الاجلا ابو حجیہ عن شعبی قال الرازی، ان کا قول یعنی ابو حاتم الرازی یا ابو زرع الرازی کا قول نقل کی کہ اسے احتجاج نہ کیے جائے۔ اسی طرح یحییٰ بن امام احمد بن حنبل کی کتاب الرجال ہے، الجامع علوم امام احمد، اور اسے المعروف الرجال یا کتاب الرجال بھی کہا جاتا ہے، امام احمد بن حنبل کی۔ ان سے سوال متعلق یحییٰ بن عبداللہ بن معاویہ الاجلا ابو حجی الکندی، امام ابو داود نے ان سے سوال کیا، امام احمد بن حنبل سے، وہ لکھتے ہیں چونکہ یہ ان کے بیٹے کی غالباً ترتیب دی ہوئی کتاب ہے، خیر، وہ کہتے ہیں قال ابو داؤد، امام داؤد یعنی سیاست ستہ کے سنن نبی داؤد کے مصنف، کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے کہا کہ الاجلا احبا الیک او حریث، حریث آپ کو محبوب ہے یا اجلا؟ وہ کہتے ہیں اجلا۔ انہوں نے ان سے پوچھا آپ ان سے روایت کرتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل نے کہا نعم، جی ہاں، میں روایت کرتا ہوں۔ سوالات ابی داؤد، یہ ایک امام ابو داؤد کی کتاب الگ سے بھی ہے جس میں انہوں نے محدثین سے سوالات کیے ہیں۔ اسی طرح محدثین پہ اس پہ امام عبداللہ ابن عبد احمد ابن حنبل
ان کی کتاب ہے امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے العلل، کتاب العلل، اس کے راوی ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے ان کے متعلق اقوال اور احادیث نقل کی ہیں۔ تو بہر کے آخر میں ابو طالب کا قول پیش کروں جو اسی الجرح تعدیل کے اندر ہی ہے، وہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ احمد بن حنبل نے فرمایا کہ جو ہے عجلہ اور مجالد جو ہے ان حدیث میں متقارب ہے صحت کے اعتبار سے، اور عجلہ نے ایک منکر حدیث کے علاوہ حدیث کو روایت کی ہے۔ یہ الجرح و تعدیل جلد نمبر 9 اور صفحہ 163، اور تہذیب الکمال امام جمال الدین المزی کی جلد دوم صفحہ 277، یہ ساری اس ماحول رجال کی ہے۔ اچھا المہم یہ ہے کہ میں جس چیز کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری کا سارا جو تان ہوا ہے اس راوی کے اوپر، جو ہم نے ساری بحث پڑھی ہے، یہ اس کے حافظے کے متعلق ہوا ہے۔ اور ہم نے اصطلاح حدیث میں پڑھا تھا، مصطلح الحدیث میں، مقدمہ اصول حدیث میں، کہ جب کسی حدیث کی سند میں کسی ایک راوی کے حافظے پہ اگر تان ہو تو وہ حدیث صحیح، یعنی صحیح لذات ہی کے درجے سے گر کے حسن کے درجے پہ آ جاتی ہے، یعنی وہ حسن لذات ہی کے درجے پہ آ جاتی ہے۔ اصولی طور پہ دیکھا جائے تو محقق نے یہاں پہ تھوڑا سا میری رائے کے مطابق بالدلیل اس کو، اس حدیث کو ضعیف نہیں کہنا چاہیے تھا، اس کو حسن لذات ہی کہنا چاہیے تھا، چونکہ اگر دیکھا جائے اس راوی پہ انصاف کا اگر تقاضا دیکھا جائے تو یحییٰ العجلہ، یعنی یحییٰ یحییٰ بن عبد الکندی، صرف اس کے حافظے کے اوپر جو جرا مبہم سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ مضطرب الحدیث ہے، یعنی اس کے حافظے میں کچھ کلام ہے، لہذا یا یہ حدیث میں خطا کرتا ہے، اور اس کا سراسر جو تعلق ہے اس کے حافظے کی طرف ہے، اس کے تحمل حدیث یا ادائے حدیث کے متعلق ہے، نہ اس کو وہم ہو رہا ہے، نہ وہ مختلط ہے، یہ اصول حفظ ہو سکتا ہے لیکن وہ بھی اس درجے کا نہیں، یہ صرف اور صرف اس کی فرط الغفلت یا کثرت الغلط، یعنی اس کے حافظے کے مطابق تام ہے، اس کے ضبط کے اوپر تان اور جرح ہے، لہذا ایک راوی ہے، اگر یہ دو راویوں میں ہوتا تو پھر یہ حدیث ضعیف ہو جاتی، لیکن چونکہ ایک راوی میں ہے سند کے، اور باقی اس میں حدیث صحیح کی شرائط پوری اترتی ہیں، صحیح حدیث کی جو شرائط ہے وہ تمام کی تمام پائی جاتی ہے، لہذا اور ایک راوی کے اوپر اس ایک راوی کے اوپر اس کے حافظے پر تان ہے، جس کی وجہ سے اس کو حسن لذاتی ہی ہو جانا چاہیے، اس کو حسن لذاتی ہی اصولی طور پہ ہونا چاہیے، لیکن محقق نے یہاں پہ اس حدیث کو ضعیف قرار دے دیا۔ بہر کہ اللہ بہتر جانے، میں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ آ، انصاف کا ساتھ دیتے ہوئے، انصاف کے ساتھ پوری تحقیق آپ کے سامنے بیان کروں اور انصاف کا مظاہرہ کروں۔ تو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں باب نمبر 4 پڑھیں گے، حدیث نمبر 9 پڑھیں گے، تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔